पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पा रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो 4 ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया है, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन इनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इस दौरान एक शख्स वहाँ से गुजरा। इसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों आप में किस बात पर आपस में इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांधें। इस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और फिर जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राज़ी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। सफ़र के दौरान वो जंगल से गुजरे तो रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पैर एक चोर वहाँ से गुजरा। इसने देखा कि 4 आदमी बेखबर बेसुध सो रहे हैं। चोर आस्था से घोड़े की तरफ बढ़ा और घोड़े की रस्सी खोलकर आस्था से घोड़े को भगाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो इसने देखा कि घोड़ा गायब है। फ़ौरन इसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, ज़ुमान खान ले गया होगा, सुबह देखेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंखें खुली तो वो ज़ुमान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक ऊँट के पाँव के निशान देखे तो इनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊँट के पाँव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊँट के पाँव के निशान है। तीसरा कहने लगा, ये ऊँट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़ कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि इन्होंने देखा एक शख्स परेशान हाल में आ रहा है। इसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊँट तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़ कर भागा होगा। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊँट कहाँ देखा तुमने? इस पर इन्होंने यकजुबान होकर कहा, हमने ऊँट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों तुम्हारे पास ऊँट से मुतल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हो सकती है? तुम लोगों ने ही मेरा ऊँट चुराया होगा। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वहाँ इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊँट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ज़मीन पर किसी इंसान के पाँव के निशान नज़र आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज़ होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। ये बातें करते करते वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा आया। इसने पूछा, भाइयों रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज़ होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेड़ से भी थी। इसने कहा, हाँ भाइयों हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भागी थी, हामला भी थी, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने यकजुबान होकर कहा, हमने तो इसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो मैं इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फ़ैसला करे। अब वो शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते
وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، رمضان خان میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے، کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان کہنے لگا، میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، بھلا میں تمہارا گھوڑا کیسے لے جا سکتا ہوں؟ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس چلو۔ اب یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ پھر سب نے بادشاہ کو تمام بات باری باری بتا دی۔ اونٹ کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گم شدہ اونٹ کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی۔ وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، حضور ہماری بات پہلی توجہ سے سن لیں۔ رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ رمضان خان نے کہا، جناب عالی، مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ کر لائے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کس نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے، حضور ہم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں کہا، جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے؟ اور یہ جو تیسرے لوگ تمہیں اپنے مقدمے میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی ہی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھنے لگا، بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ چاروں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کوئی گول گول سی چیز ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا تاج بھی ہے۔ تیسرا کہنے لگا، اس کے بیچ دانے دانے ہیں۔ چوتھا کہنے لگا، کیوں نہیں کہتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچ بول رہے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ بادشاہ نے رمضان خان سے کہا کہ ان بھائیوں کا گھوڑا واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو، اور دوسروں سے کہا کہ جاؤ تم اپنا اونٹ اور جاؤ تم اپنی بیوی کو تلاش کرو، کیونکہ یہ بھائی واقعی علم غیب جانتے ہیں۔ رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہاں درخت کا سایہ تھا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہ وہاں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے، بھیڑیں جگالی کر رہی ہیں اور منہ ہلا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، چپکے سے اٹھ جاؤ۔ بھائی پوچھنے لگے، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک بھیڑ نے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ایک بھائی نے پتھر اٹھا کر بھیڑ پر دے مارا اور کہا، بھائیو، ایک کو تو میں نے مار دیا ہے، اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ چلو۔ جب وہ کافی دیر بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ بھاگو بھاگو، یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کر دیا، لیکن اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا، ہم تو 3 ہیں، ہمارا چوتھا بھائی غائب ہے۔ دوسرے نے کہا، ٹھہرو میں گنتا ہوں۔ پھر اس نے گننا شروع کیا، یہ 1، یہ 2، یہ 3، ہم میں سے واقعی چوتھا بھائی غائب ہے۔ اس طرح باری باری چاروں نے گنتی کی، ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا۔
وہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس دوران وہاں سے ایک گھوڑے سوار گزر رہا تھا۔ جب اس نے ان بھائیوں کی یہ حرکت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ اول درجے کے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا، اگر میں تم لوگوں کی گنتی مکمل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ بھائی کہنے لگے، پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ گھوڑے سوار نے پہلے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ ایک، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دو، اور اسی طرح گنتی مکمل کی۔ ان پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھوڑے سوار نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ ایسے بھاگ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا، ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھیں اور بھینسیں ہمیں مارنے کے لیے مشورہ کر رہی تھیں۔ گھوڑے سوار نے ان سے کہا، اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے ساتھ صلح کروا سکوں۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو رستے میں وہی بھیڑ مری ہوئی تھی۔ وہ بھائی کہنے لگے، یہ وہ بھیڑ ہے جو ہمیں مارنے کے لیے منصوبہ بنا رہی تھی۔ جنگل میں پہنچ کر جب ان کی نظر بھیڑ بکریوں پر پڑی تو چاروں بھائی گھبرانے لگے۔ گھوڑے سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کو سر پر تھپکی دی۔ پھر اس نے بھائیوں سے کہا، اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھوڑے سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داری لگانا شروع کر دی۔ تم ریوڑ چرانے کے لیے جاؤ۔ دوسرے کو کہا، تم بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ۔ تیسرے سے کہا، میری ماں بیمار ہے، تم اس کا خیال رکھو گے، یاد رکھنا اس پر ایک مکھی بھی نہ بیٹھے۔ اور آخری کو کہنے لگا کہ تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھوڑے سوار اب اپنے کام اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کی ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھوڑے سوار کی ماں پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ مکھی کو ڈنڈے سے مارتا اور وہ بیچاری بڑھیا چیختی چلاتی رہتی۔ 3-4 دن تک ڈنڈے لگنے کی وجہ سے وہ بڑھیا بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ بالکل خاموش اور سکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کی گردنیں گھاس اور بھوس میں دفن کر دی تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔ جس بھائی کی ڈیوٹی گندم کی فصل پر تھی اس نے سوچا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون ڈالوں۔ یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بھیڑوں کو لے کر گیا تھا وہ بھیڑوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیے آ نکلے اور بھیڑوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے بیچارے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے بھیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھوڑے سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی ہے؟ وہ بھائی کہنے لگا، جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی ہیں۔ جب گھوڑے سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو ماں کا چہرہ خون سے آلودہ تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھوڑے سوار اب رونے دھونے لگا اور سوچا کہ اب دوسرے بھائی کی بھی خیریت لے لوں، نہ جانے انہوں نے کیا کیا گن کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تو وہ کہنے لگا، ابھی تک بیلوں کے منہ گھاس اور بھوس میں ڈلے ہوئے ہیں تاکہ ان کے پیٹ اچھی طرح بھر جائیں، وہ تو خود ہی کھا رہے ہیں۔ جب گھوڑے سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر گھاس اور بھوس میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا، کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ کیا تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتایا، مجھے خیال آیا کہ آپ کی ماں بوڑھی ہے، بڑا روٹی کہاں سے پکائے گی، میں نے گندم کو ہی بھون ڈالا۔ جب گھوڑے سوار نے دیکھا تو اس کی ساری گندم جل چکی تھی۔ اب گھوڑے سوار نے آخری بھائی سے پوچھا، بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا، اس شہر کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے ایسے بھوکے کتے نہیں دیکھے۔ وہ آ کر بھیڑوں کو کھانے لگے، میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھوڑے سوار نے سب کی باتیں سنی تو سر پیٹنے لگا اور پھر
चारों को तलब करके कहा कि तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसे याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह व बर्बाद कर दिया। तुम बेवकूफ़ से इंसान हो। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए और वहाँ पहुंचकर एक ने बेलचा मारा और दूसरे भाई ने अपना कान वहाँ रखकर कहा, यह कब्र तो कान से बड़ी है। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान इस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। इन्होंने सोचा कि घोड़े सवार पहले ही इनसे नाराज़ है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी नाराज़ हो जाएगा। इन्होंने कब्र को वैसे ही छोड़ दिया और ये सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। तो घोड़े सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस आ गए और कब्र तैयार भी होगी, कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इसने पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी है या वैसे ही वापस आ गए हो। वो भाई कहने लगे, जनाब ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद कर ही वापस आए हैं। घोड़े सवार ने कहा, इस काम में तो काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। जब कब्रिस्तान पहुँचा तो कब्र तलाश करने लगे मगर वो कब्र कहीं नज़र नहीं आई। कब्र तलाश करते करते काफ़ी वक्त लग गया। आखिरकार ये भाई, जनाब ये देखो, ये कान के बराबर कब्र है। घोड़े सवार कहने लगा, अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी बराबर कब्र है। फिर इसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश लेकर आओ, मैं खुद ही कब्र का बंदोबस्त करता हूँ। वो चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चरपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आने लगे, मगर रास्ते में वो बुढ़िया चरपाई से कहीं नीचे गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब इन्होंने देखा कि चरपाई खाली है तो एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। घोड़े सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? इन्होंने कहा, जनाब हम लाश लेकर आ रहे थे लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने जो देखा वो ये है कि चरपाई खाली है। घोड़े सवार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से कहने लगा, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी मुमकिन हो तलाश करके लाओ, वरना इसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की तलाश में निकल पड़े। तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ जमा कर रही थी। इन्होंने इस बूढ़ी औरत से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ जमा कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकी दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने इस औरत को ज़बरदस्ती पकड़कर चरपाई पर लटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चलाती रही मगर इन भाइयों ने इसकी एक ना सुनी। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो घोड़े सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये अभी भी नहीं आ रही थी, हम बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। घोड़े सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो इससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए हैं, मैंने इसकी माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद घोड़े सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और इसे दफन किया। घोड़े सवार ने इन बेवकूफ़ भाइयों की बेवकूफ़ियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए इसने चारों को धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी।